बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस्टेब्लिशमेंट के पास हमेशा प्लान बी और सी भी होता है, तो क्या अब प्लान बी की तरफ बढ़ा जा रहा है? ये एक बड़ा सवाल है। अभी कुछ खबरों का जायज़ा लेते हैं और उसके बाद इस सवाल का जवाब ढूंढेंगे। अभी आप देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त पाकिस्तान में मईशत बन चुका है। बड़ी कोशिश की गई पिछले 3.5 साल में किसी तरह से कोई बेहतरी दिखाई जा सके, और जिसकी बुनियाद पर हम सबसे पॉपुलर पार्टी की मकबूलियत कम कर सकें, सबसे पॉपुलर लीडर की मकबूलियत को कुछ कम कर सकें, कुछ तो फ़र्क डाल सकें कि देखिए हमने मईशत ठीक कर दी है। लोग भूल जाएंगे उसको, इतना अरसा जेल में रहेगा, लोग भूल जाएंगे और हम कहेंगे देखिए उसके दौर में क्या था, हमारा दौर देखिए। लेकिन हुआ यह है कि गुज़श्ता 3.5 साल का दौर पाकिस्तान की तारीख़ का बदतरीन दौर है, बदतरीन दौर। बहुत सी और चीज़ें हैं, इंसानी हुकूक की पामालियाँ हैं, बैड गवर्नेंस है, पार्लिमानी सियासत आप देख लीजिए तबाह बर्बाद हो गई, इलेक्शन रिग्ड हो गए, 26वीं आईनी तरमीम है। लेकिन आम आदमी के लिए सबसे अहम चीज़ मईशत है, रोज़गार है, गुर्बत का ख़ात्मा है। अब हो ये रहा है कि वर्ल्ड बैंक हो, दीगर जितने भी इदारे हैं, दुनिया भर के इदारे, वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अभी कोई तरक्की के आसार हैं ही नहीं, उस तरफ सफ़र ही शुरू नहीं हुआ। अभी भी हमारे माशियात कह रहे हैं कि 2% शायद ग्रोथ हो जाए, दावे तो 4% के थे। और गुज़श्ता दौर में 6% ग्रोथ थी, 6% ग्रोथ तक हुई। और यहाँ पर पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा हुआ है कि मुसलसल 3 साल 3% से कम हमारी ग्रोथ रही हो। कभी ऐसा नहीं हुआ, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया हो, और ये भी जब पाकिस्तान दोलख्त हुआ था 1971 में। 3 साल मुसलसल ये हाल नहीं रहा था, और अब चौथा साल है, और उसके बारे में पेशगोई ये है ये भी इसी तरह से रहेगा। महंगाई कंट्रोल नहीं हो रही। कभी सुनते हैं जी गोश्त की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं तो अब एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई जाएगी। बताया गया कि शहबाज शरीफ साहब ने अब एक नया प्रोजेक्ट, एक नई स्कीम लॉन्च कर दी है और शाबाश दे रहे हैं वज़ीर तवानाई को, कमाल कर दिया। और स्कीम सुनिए कि जी हमने तो बिजली का रेट कोई 10 रुपये कम कर दिया है एग्रीकल्चर की इंडस्ट्री के लिए, बस इतना बताएंगे। अंदर की कहानी यह है कि पिछले साल की निस्बत जो बिजली ज़्यादा इस्तेमाल की जाएगी उस पर, पिछले साल की आपने जितनी बिजली इस्तेमाल की आपकी एवरेज निकाली जाएगी। जी पिछले साल आप एग्रीकल्चर में, खेत में, ज़राअत में इतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे आपके मीटर की, ज़राअत के बाद आप इंडस्ट्री में इतनी बिजली इस्तेमाल कर रहे थे, इतने यूनिट इस्तेमाल हो रहे थे। उससे ऊपर जो इस्तेमाल होंगे उसके यूनिट में 25% आपको रियायत मिलेगी। अब आप ये सोचिए, नहीं 25% उसमें से, उन यूनिट्स में से, उनमें 10 रुपये का फ़र्क पड़ेगा, तो क्या आपको कितना फ़ायदा हो जाएगा? इससे कितनी इंडस्ट्री तरक्की कर जाएगी, ज़राअत कितनी तरक्की कर जाएगी? हर चीज़ मनफी में जा रही है। लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जहाँ सबसे ज़्यादा रोज़गार है वो भी माइनस में चला गया, कोई ख़ास तरक्की नहीं हुई। एग्रीकल्चर का भी बुरा हाल, कीमतें कंट्रोल नहीं हो रही, और यहाँ तो कोई नोटिस भी नहीं लिया जा रहा। टमाटर की कीमतें बढ़ गई हैं तो कोई बात नहीं, गंदम की कीमत फिर बढ़ गई, किसान को कुछ भी नहीं मिला और फिर बढ़ रही है, कोई बात नहीं, कोई मसला ही नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आम आदमी तरजीह नहीं है। सारा बोझ ये है कि इस्टेब्लिशमेंट ने जिस तरह हमें मुसल्लत किया है फॉर्म 47 के ज़रिए, दोबारा भी इसी तरह कर देगी, बस यही है और यही सारा, इसलिए आम आदमी की तरफ तवज्जो ही नहीं है। तो कितना इस्टेब्लिशमेंट जोर लगाएगी? अब इसीलिए कहा जा रहा है कि जंग जियो ग्रुप की बात साफियों में चलती है कि जब ये किसी हुकूमत पर तनकीद शुरू कर दें तो समझे उनका जाने का वक्त आ गया है, इस तरह की बात। तो अब आकर मईशत पर तबसरे होने लगे हैं। कुछ तो बहुत ही वफादार हैं ना मौजूदा निज़ाम के या नून लीग के, जो कहते थे कि इतवार बाज़ार जाएँ तो वहाँ लोग मुग़ल्लिज़ात बकते हैं जी गवर्नमेंट को। आज ना वो इतवार बाज़ार जाते हैं, ना वो पेट्रोल डलवाते हैं, शायद कि उनको अब ख्याल नहीं आता पेट्रोल कहाँ पहुँच गया है, सब्जियों की कीमतें कहाँ चली गई हैं, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतें कहाँ चली गई हैं, और ऊपर से कीमतें ख़रीद भी बंदे की गिर गई है। एक तो महंगाई, ऊपर से कीमतें ख़रीद नहीं। सिर्फ बैंकिंग सेक्टर आपको तरक्की करता नज़र आएगा, और उसकी वजह सिर्फ ये है कि हुकूमत ही कर्ज़े लेती जा रही है। आम कारोबारी लोग कर्ज़े ले ही नहीं रहे, इतना बुरा हाल हो गया है। गुर्बत की शरह 50% तक पहुँच रही है। बेरोज़गारी की शरह रिकॉर्ड पर है, रिकॉर्ड। इतनी बेरोज़गारी पाकिस्तान में कभी नहीं थी। इसी से फिर खुराक की कमी का बच्चे शिकार हो रहे हैं, स्कूल से बाहर बच्चों की तादाद बढ़ रही है। तो फ्यूचर तो यही होता है ना, सबसे ज़्यादा ज़रूरी तालीम है, सेहत है, हर चीज़ में बुरा हाल है। तो कितना बोझ इस्टेब्लिशमेंट उठाए? तो अब यही बात की जा रही है कि शायद अब थोड़ी सी ढील दी गई है मीडिया को, कंट्रोल्ड मीडिया है, सबको पता है, कि थोड़ा सा मामला उठाओ, थोड़ा सा ये मईशत का थोड़ा प्रेशर डले, कुछ हो। फिर इसी में और बातें होने लग गई हैं। नवंबर का महीना बहुत अहम है, तो कुछ चीज़ें अगर तय हो गई तो ठीक है, वरना मामला और तरफ जा सकता है, खुद आना पड़ सकता है। जो लोग पसे पर्दा ताकतवर हैं, जो डोरियां हिला रहे हैं, उनको खुद आना पड़ सकता है। क्या वो खुद आएंगे? खुद आने का सोचा जा रहा है, फैसला किया जा रहा है।
تو پلان تو بی موجود ہے. سہیل بڑائچ صاحب یہ لکھ چکے ہیں کہ کہا جا رہا ہے جی اب چیزیں آپ خود سنبھال لیں, آگے آ جائیں, یہ کیا ایسے ہی کوئی فائدہ نہیں ہے, نون لیگ پیپلز پارٹی کا کرپشن کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتے, امیج ہی نہیں بن پا رہا, پاکستان میں سرمایہ کاری کی آنی تھی, یہاں سے سرمایہ انہی کے لوگ جتنے بھی اشرافیہ کے لوگ ہیں وہ باہر لے جا رہے ہیں. $12.5 تو بہت عرصہ ہو گیا, پہلے پتہ لگا تھا دبئی میں ہیں, اور انہی کے کبھی یہ نہیں ہوگا کہ آپ کو باہر کوئی سرمایہ پکڑا جائے اور اس میں زرداری اور شریف خاندان نہ ہو, تو ان کے بھی نظر آ رہے ہیں. تو ان کو ہی کانفیڈنس نہیں ہے, یہ اپنا پیسہ ابھی حکومت میں ہوتے ہوئے اتنا باہر لے گئے اور اب پتہ نہیں کتنا لے چکے ہوں گے. یہ تو $12.5 تو کتنا عرصہ ہو گیا پتہ چلا تھا. اسی طرح کمپنیز چھوڑ کے جا رہی ہیں, باہر کی کمپنیز جا رہی ہیں, تو کون سی کمپنی یہاں پر آئے گی؟ یہاں سے سرمایہ باہر جا کر لوگ, کوئی بنگلہ دیش میں جا کر اپنی انڈسٹری لگا رہا ہے, یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کب تک اس چیز کو برداشت کیا جائے گا؟ کیونکہ ایک تو کلیپس نظر آ رہا ہے آگے, چوتھا سال ہے, ریکارڈ پر ریکارڈ پاکستان کے بن رہے ہیں, اپنے پاکستان ریکارڈ توڑ رہا ہے. تو یہ اسکیم ہے اور کسی بھی وقت یہ کام ہو سکتا ہے. خاص طور پر 27ویں ترمیم, اس پر آپ نے نظر رکھنی ہے. 27ویں ترمیم پر معاملات بڑے بگڑ سکتے ہیں. بہت سی باتیں ایسی ہیں, کچھ عہدوں میں طاقت میں اضافہ ہو سکتا ہے. تو اب کیا چیز چل رہی ہے فائنل کسی کو نہیں پتا. یہ ضرور ہے کہ ایک مزید آئینی عدالت آ سکتی ہے, آئینی بینچ کے بعد اب آئینی عدالت. عوام کے لیے کچھ نہیں ہوگا اس موجودہ فرسودہ گلے سڑے نظام کو, جس میں عوام کے لیے کچھ نہیں ہے, اس کو کسی طرح قائم رکھنے کے لیے کچھ ہوگا. اس میں لے دے ہو سکتی ہے کہ جی ہمارا حصہ کم ہو گیا, NFC وارڈ میں فلاں ہو گیا. اب یہ بھی نظر رکھیں نا کہ پیپلز پارٹی, سب کو نہیں پتا کہ یہ نظام اب اگلے 10 سال کے لیے ہے, تو پیپلز پارٹی پوری طرح اس کا حصہ کیوں نہیں بن رہی؟ ان کو بھی تو شوق ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ شوق نہ ہو. اب آج نہیں آپ دیکھتے ہیں تنقید ہوتی ہے, کیوں کہ جی اتنا اچھا نہیں ہو سکتا, اگر بلاول ہوتے وزیر خارجہ تو بہت زبردست ہوتا, یہ ہے وہ ہے. یہی بات ہے نا, ابھی حصہ مزید چاہیے. تو اسی لیے انتظار میں بیٹھے ہیں, اگرچہ آئینی عہدے لیے ہوئے ہیں, لیکن پوری طرح سے یہ کہ جی ہم حکومت میں تو نہیں ہے, کل کو بیان نہیں بنا سکتے کہ ہم حکومت میں نہیں تھے, ہم نے جمہوریت کے لیے سپورٹ کیا ہوا تھا, ہم کابینہ میں تو نہیں تھے. تو ان کو بھی بتایا یہ نظام کسی وقت بھی تلپٹ ہو سکتا ہے. ان کو یقین ہوتا کہ 10 سال ہے تو ضرور اس میں وہ حصہ لیتے, اور یہ باری کر کے کہ جی بلاول کی باری اگلی ہے اور اس طرح سے ہم کر دیں. تو چیزیں ابھی سیٹلڈ نہیں ہیں, اس لیے کہیں نظر آتا ہے کہ شاید مریم صاحبہ پر تنقید شروع ہو جائے اتنے اشتہارات دینے کے باوجود. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ کچھ اہم لوگوں میں لڑائی بھی نظر آ رہی ہے. مثال کے طور پر اب ایک ویڈیو بہت زیادہ جو وائرل ہے وہ علی ترین کی ہے, جہانگیر ترین صاحب کے اکلوتے بیٹے کی, اور وہ شدید تنقید کر رہے ہیں PCB پر, ان کی مینجمنٹ پر, اور ان کو آئینہ دکھا رہے ہیں کہ جی آپ نے مجھے لیگل نوٹس بھیج دیا. بہت وائرل ویڈیو ہے, اور مذاق اڑا رہے ہیں. اینڈ پر وہ لیگل نوٹس کو پھاڑ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جی مجھ سے معافی کا مطالبہ. ہاں میں معافی مانگتا ہوں کہ میں نے آپ کی 2 نمبریاں سامنے لانے کا کام کیا, آپ کی مس مینجمنٹ کا کام کیا, میں معافی مانگتا ہوں, اس پر اپولوجائز کرتا ہوں. اور دوبارہ ساری باتیں دہرا دی کہ جی آپ کو اتنی تکلیف ہوئی ہے کہ میں نے میڈیا میں آ کر کچھ پوسٹس ڈال دیں, کچھ بات کر دی کہ PSL کو ٹھیک طرح نہیں چلایا جا رہا, مینجمنٹ یہاں کی خراب ہے, میں اس کو آگے لے جانا چاہتا ہوں. کہ جو مرضی آپ کر لیں, میں تو اپنے کام پر لگا رہوں گا, اور یہ ہے آپ کا لیگل نوٹس. اگر آپ مجھے بلا لیتے, کوئی چائے بسکٹ کوئی کھلا پلا دیتے, یعنی ویسے ہی کہ اچھے ماحول میں بیٹھتے تو ہم شاید کچھ بہتری کے لیے کام کر سکتے. تو اب آپ کر لیں جو کر لیں. تو جہانگیر ترین صاحب بھی اہم ترین لوگ ہیں, PC میں بھی اہم ترین لوگ بیٹھے ہیں, یہ لڑائیاں الگ سے چل رہی ہیں. اور دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ جی آپ مقبولیت نہیں کم کر پا رہے. یہ لڑائیاں تو ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, وہ آگے آنے والے دنوں میں بڑھ سکتی ہیں. مقبولیت کو ڈینٹ نہیں پڑا قید نمبر 804 کی, اس کی مقبولیت بڑھ رہی ہے. کتنا آگے جائیں گے؟ جیل پر ملاقاتوں پر پابندی, نئے قوانین لا کر, جنرل ضیاء کے دور کے قوانین دوبارہ آ کے جی بات نہیں ہو سکتی, ڈراؤ مچ جیل لے جائیں گے, یہ ہے وہ ہے, بڑا کچھ ہو رہا ہے. کیونکہ اب بنی گالا والی آفر کا بھی پتہ چل رہا ہے کہ وہ صرف اس لیے کہ یہ درخواست آ جائے, ہم لہرا کر دکھا سکیں کہ دیکھیں اس نے درخواست دی تھی, آپ کہتے ہیں نہیں ٹوٹ رہا, دیکھیں درخواست آئی تھی. وہ بھی بات نہیں بن رہی, اب دھمکیاں دی جا رہی ہیں. اور اس کے ساتھ آخر میں ذکر کر دوں کہ اسلام آباد کے SP کی ہلاکت کا معاملہ, اب اس پر سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ جی یہ خودکشی تھی یا نہیں تھی, کہ جی یہ کیسے ہو گیا, وہ بلوچستان میں تھے, وہاں انہوں نے کچھ نہیں کیا, جو شعر لکھتے تھے وہ تو سال سے کچھ کر ہی نہیں رہے تھے, تب کیوں نہیں ہوا, گاڑی میں اور کون تھا, گولی کیسے چل گئی, CCTV فوٹیج کیوں نہیں سامنے آ سکی, پھر ہاسپٹل قریب ترین کیوں نہیں لے کر گئے, فلاں جگہ کیوں لے گئے. تو بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ تحقیقات ہولنے دیں, پھر چیزیں سامنے آئیں گی. پھر یہ بہت بڑا سوال کہ CNN کے رپورٹر نے یہ بات کی ہے کہ جی میں جانا چاہ رہا تھا جنازے میں تو وہاں مجھے روک دیا گیا. یہ عثمان بٹ ہیں, CNN نیوز سے وابستہ ہیں, کہتے ہیں جی SP عدیل اکبر کا نماز جنازہ ادا کرنے پولیس لائن گیا تو اہلکاروں نے گیٹ پر روک دیا اور کہا معذرت آپ بھائی ہیں مگر IG اسلام آباد کا سخت آرڈر ہے کہ میڈیا کا کوئی نمائندہ پولیس لائن داخل نہ ہو. اگر میڈیا کا نمائندہ پولیس لائن داخل ہوا تو میں
پر موجود پولیس اہلکار کو نوکری سے نکال دوں گا. تو کیا تھا ایسا کہ وہاں کوئی چیم گوئیاں ہو رہی ہیں تو سن نہ لے کوئی. تو یہ دیکھیں کہ کیونکہ یہ نظام جبر پر زبردستی پر بیٹھا ہوا ہے, اسی طرح سے چل رہا ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ نے کنٹرول کر کے چیزوں کو چلایا ہے 3.5 سال میں, اور جتنا چلا سکیں چلا لیں, کنٹرول کر کے, یعنی دبا کر, زبردستی, لوگوں کو سہولت دے کر نہیں, کوئی ویلفیئر پر جا کر نہیں, معیشت کو بہتر کر کے نہیں, یعنی کنٹرول کرنا ہے. فوکس اس پر ہے کہ دبا کر, کوئی نکلے نہ, یہ نہ کرے, ایسی تیسی ہر طرف یہ گھٹن کا ماحول پیدا کر کے, قدغنے لگا کر, کوئی پھلنے پھولنے کا ماحول دے کر نہیں آپ نے یہ 3.5-4 سال چلائے. اور اس طرح کتنا عرصہ چل جائے گا, اور جتنا گھٹن, جتنا یہ سختیاں ہوں گی, اتنا آپ دیکھیں گے کہ معیشت کا گلا بھی گھونٹا جائے گا, جہاں انسانی حقوق نہیں ہوں گے. تو اس لیے اب سوچا جا رہا ہے کہ کیوں اپنے اوپر کتنا عرصہ برڈن لے لیں. یہ بات یاد رکھیے کہ اسٹیبلشمنٹ کبھی سارا بوجھ اپنے اوپر نہیں ڈلنے دے گی. جہاں ان کو لگے گا کہ بھائی اب کام زیادہ خراب ہو گیا ہے, بہت زیادہ موجودہ سسٹم کی وجہ سے ہماری بدنامی ہو گئی ہے, تو کہیں گے جی سائڈ پر ہو, پھر پلان بی آ سکتا ہے. تو اس میں خود بھی ہیں, اس میں چہرے بھی بدلے جا سکتے ہیں, تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو اس طرف اب چونکہ سوچ چل رہی ہے, اور اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے ایک بیان بڑا اہم ہے رانا ثناء اللہ صاحب کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سوچ لیں تحریک انصاف والے کہ بات چیت کر لیں, کیونکہ فیلڈ مارشل ایسے آدمی ہیں کہ جو موقع دے رہے ہیں سیاستدانوں کو یا ہم لوگوں کو کہ بیٹھ کر بات کر لیں, ایسا ماحول دے رہے ہیں. تو یہ نہ ہو ان کی جگہ کوئی اور آ جائے تو وہ پھر یہ موقع بھی ضائع ہو جائے کہ اور سختی کچھ ہو جائے. کچھ اس طرح سے وہ بات کر رہے ہیں, انہوں نے یہ بات کی ہے. تو اسی سے آپ اندازہ لگا لیجیے کہ وہ یہ اشارے بھی دے رہے ہیں کہ جی کچھ اس طرف بھی تبدیلی آ سکتی ہے. تو آنے والے ہفتے بڑے اہم ہیں, اور پاکستان میں ظاہر ہے ایک انسٹیبلٹی کا ماحول ہمیشہ رہتا ہے, کچھ پتہ نہیں ہوتا کس وقت کیا ہو جائے. بیٹھے تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جیسے ہم نے ساری زندگی یہیں پر رہنا ہے اور ہمیشہ تخت پر ہی بیٹھے رہنا ہے, لیکن ہوتا کچھ اور ہے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.